بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور کیا وزیر اعظم شہباز شریف کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ ایسی کوئی منصوبہ بندی یا سازش کی جا رہی ہے؟ اگر کی جا رہی ہے تو اس میں کون ملوث ہے؟ کیسے فارغ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے؟ اس پر بات ہوگی۔ اور عمران خان اب NRO کی تلاش میں اتنے زیادہ ڈیسپریٹ کہ اب انہوں نے اپنے انتہائی سینئر رہنماؤں کو، اپنے انتہائی قریبی ساتھیوں کو حکومت اور دیگر سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے رابطہ کرنے کا کہہ دیا ہے۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ اب حکومت کو یہ احساس ہو چکا ہے، حکومت کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ ایک بڑی منصوبہ بندی، بڑی سازش کے تحت موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کو توہین عدالت کے کیس میں ممکنہ طور پر فارغ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ یہ جو الیکشن کمیشن، جو الیکشن ڈیلے کا جو کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت نے اس سے پہلے، بعد میں رد عمل دینے سے پہلے پریمپٹیو موو کے طور پر اس بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ گزشتہ روز پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کھل کر اس بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ آج PDM کے اجلاس میں اس 3 رکنی بینچ پر اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر ایسی کوئی بھی صورتحال بنتی ہے تو اس سے پہلے ہی یہ کہہ دیا جائے کہ جناب ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان کا فیصلہ کیا ہوگا، ان کے عزائم کیا ہیں۔ تو میاں نواز شریف پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ وہ بینچ ہے، اس میں ایسے جج صاحبان بھی شامل ہیں، کم از کم 2 ایسے ہیں جو ان کی نااہلی میں بھی ملوث تھے، اور جو ان کے خلاف جو سازش تھی اس میں بھی وہ ملوث تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میاں نواز شریف نے گزشتہ روز کہا ہے۔ اور آج بھی PDM کا جو لاہور میں اجلاس ہوا، اس کی اندر کی رداد یہ ہے کہ کھل کر تنقید کی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹٹ فار ٹیٹ، اینٹ کا جواب پتھر سے، اور اگر کوئی سازش ایسی ہوتی ہے تو ہم عوام کے پاس جائیں گے اور اس کو ناکام بنائیں گے۔ اب سازش کیا ہے؟ کہنے والے یہ کہتے ہیں، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جناب اس حوالے سے سابق DG ISI فیض حمید اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار پیش ہیں، اور وہی یہ تمام جو ہیں وہ ڈوریں ہلا رہے ہیں عدلیہ کے اندر، عدلیہ کے باہر۔ اور اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد سپریم کورٹ کے بعض جج صاحبان کے اوپر سوالات اور انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کوئی ایک آدھ سہولت کار موجود ہو سکتا ہے۔ لیکن عام طور پر یہ تاثر ہے کہ جنرل فیض حمید کے کچھ مورے اس وقت لاہور میں یا لاہور ہائی کورٹ میں کام کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی کو ایسی حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ آنے والے چند دنوں میں، 2-4 دنوں میں، 1 ہفتے میں، اگر آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ جنرل فیض حمید کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے یا ان کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی ہے، تو اس پر حیرانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حکومت کے پاس ایسی معلومات ہیں اور حکومت نے فوج کی اعلیٰ قیادت کو مطلع کر دیا ہے۔ فوج کی اعلیٰ قیادت کے علم میں یہ ساری باتیں ہیں کہ جناب ایک جمہوری طور پر عمل میں وجود میں آنے والی حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور سازش کے تانے بانے زمان پارک سے چکوال تک جا کر ملتے ہیں، اور اب بھی سہولت کاری جاری ہے۔ بہرحال یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا موجودہ وزیر اعظم کو ایک مرتبہ پھر عدالت عظمیٰ توہین عدالت کے جرم میں نااہل قرار دے کر وزارت عظمیٰ کے عہدے سے فارغ کرتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو ایک B پلان بھی موجود ہے، لیکن اس سے یقیناً ملک میں جو موجودہ سیاسی انتشار، بحران، معاشی بحران ہے، اس میں مزید اضافہ ہوگا اور ملک میں درجہ حرارت بڑھ جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ملک میں اس طرح کا درجہ حرارت بڑھ جائے تو پھر غیر جمہوری قوتوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔
کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اس طرح کی بھی سازش تیار کی گئی ہے کہ ملک میں ایمرجنسی ہو، کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ مستقبل کا جو سیٹ اپ ہے اس میں جنرل فیض حمید، ثاقب نثار کو کوئی اہم ذمہ داریاں سونپی جائیں، اور یہ اس سازش کا حصہ ہے جو سازش تیار کی گئی ہے۔ اب اس پر ایگزیکیوشن، اس پر عمل درآمد کرنے کا جب موقع آیا تو اب پی ڈی ایم نے یا پی ڈی ایم کی حکومت یا اتحادی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب اب ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں، جس نے ٹکر لینی ہے لے لے، چاہے وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہو یا کوئی اور ہو، ہم میدان میں موجود ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان نے جب میڈیا سے بات کی تو ان کی ٹون سے بھی یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اب مولانا فضل الرحمان، اب پاکستان پیپلز پارٹی، اب مسلم لیگ نون اور حکومت میں شامل دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اب کھل کر سامنے آئیں گی۔ اب بات کرتے ہیں جناب عمران خان گزشتہ 4-5 دنوں سے شدید ڈیسپریشن کا شکار ہیں، اور اس ڈیسپریشن میں وہ متعدد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ لوگ اس کو حکومت کی، عمران خان کی چال کہتے ہیں۔ گزشتہ روز سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر عمران خان دوبارہ حکومت میں آ جاتے ہیں، انہیں حکومت ملتی ہے تو کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ لیکن جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں وہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران خان انتقامی ذہنیت کے انسان ہیں، ایک ان کے ذہن میں انتقام کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ گزشتہ جو ان کا دور تھا اس میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ عمران خان نے صحافیوں سے ملاقاتیں کر کے بھی یہ کہا کہ جناب وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اگلے ہی سانس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ چوروں اور ڈاکوں اور لٹیروں سے بات نہیں کریں گے، ہینڈلر سے بات کریں گے۔ ہینڈلر سے مراد یہ ہے کہ وہ فوج سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 2 دن پہلے انہوں نے اپنے بعض پرانے اور کچھ نئے جو دوست ہیں یا ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں یا دیگر جو دوست ہیں ان کے ذریعے ایک آخری کوشش کی، کیونکہ عمران خان اس بات کو اب تسلیم کر چکے ہیں کہ صدر مملکت کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا رابطہ کروانے کی جو کوششیں ہیں وہ اب ختم ہو چکی ہیں۔ لہٰذا عمران خان نے ایک آخری کوشش کی کہ وہ آرمی چیف سے ملاقات کریں، لیکن آرمی چیف کی جانب سے واضح طور پر انکار کر دیا گیا کہ وہ اس وقت کسی سے ملنا نہیں چاہتے، اور ویسے بھی اگر آرمی چیف ملنا چاہیں بھی تو آرمی چیف کو وزیر اعظم سے پیش کی اجازت لینا ضروری ہوگی، جو کہ یقیناً وزیر اعظم نہیں دیں گے، کیونکہ آج بھی مولانا فضل الرحمان نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ جناب کچھ بھی ہو جائے عمران خان سے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ خاص طور پر انہوں نے کہا کہ الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے ان سے کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ اکانومی کے حوالے سے وہ کرتے ہیں، دیگر معاملات کے حوالے سے وہ مذاکرات کرتے ہیں، الیکشن اصلاحات کے حوالے سے مذاکرات کرتے ہیں تو ہم تیار ہیں، لیکن الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یوں یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ آج ہی عمران خان نے اپنی پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور اپنی پارٹی کے صدر نو منتخب نو زائدہ صدر چودھری پرویز الہی، جن کو پنجاب کا ڈاکو کہہ چکے ہیں، دونوں کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ جناب وہ تمام سیاسی جماعتوں کے سینئر رہنماؤں سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انتہائی اعلیٰ سطح پر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عدلیہ کے اندر موجود عمران خان کے مبینہ سہولت کاروں کو شٹ اپ کال دی جائے گی۔ اس کے بعد عدالتی جو ریلیف مل رہے ہیں وہ ریلیف ملنا بند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد عمران خان کے خلاف قانون کے مطابق جو مقدمات ہیں وہ چلائے جائیں گے، اور 1 یا 2 مقدمات ایسے ہیں جن میں 1-2 مہینوں کے اندر اندر نہ صرف عمران خان نااہل ہو جائیں گے بلکہ ان کو سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ اس بات کے واضح امکانات موجود ہیں۔ لہذا اب عمران خان کو معلوم ہے کہ اب ان کو کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے وہ ریلیف نہیں ملے گا جو ماضی میں ان کو ملتا رہا ہے، کیونکہ اب نیب کے مقدمات ان کے اوپر ہیں۔ اب تک تو وہ سٹے لیتے رہے ہیں، عبوری ضمانتیں لیتے رہے ہیں، لیکن مستقبل میں شاید ایسا نہ ہو۔ عمران خان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، اور اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں عمران خان خود ہیں۔ انہوں نے جو کچھ بھی آج وہ جس چیز کا بھی سامنا کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار عمران خان اور ان کے ارد گرد بقول فیصل وارڈا کچھ آستین کے سانپ ہیں۔
اب عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، اور ان کی گرفتاری کی صورت میں ملک میں کوئی بڑی تحریک نہیں چلے گی، نہ چل سکتی ہے، نہ ملک میں اس کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ اب حکومتیں ان کی نہیں ہیں، نہ پنجاب میں، نہ خیبر پختونخوا میں، نہ مرکز میں، نہ سندھ میں، نہ بلوچستان میں۔ جہاں تک بات رہی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی، تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بھی شٹ اپ کال دے دی گئی ہے، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو بھی شٹ اپ کال دے دی گئی ہے کہ اگر آپ اپنی حدود سے تجاوز کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا، پھر آپ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اب ایسی صورتحال کے پیش نظر اب عمران خان NRO مانگ رہے ہیں کہ ان کو سیف پیسج دیا جائے، الیکشن بے شک اکتوبر میں کروائے جائیں، لیکن ان کو نااہل نہ قرار دلوایا جائے، جس طرح انہوں نے عدلیہ کے ساتھ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے نواز شریف کو نااہل کروایا تھا۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے ان کی نااہلی ضروری ہے، اس بات کا اظہار وہ متعدد مرتبہ کر چکے ہیں، لیکن اب عمران خان کو یہ باور کروایا جا چکا ہے، یا وہ خود سمجھ چکے ہیں کہ ان کے لیے اب راستے جو ہیں وہ واپسی کا راستہ بھی مشکل ہے، اگر ناممکن نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ انتہائی تاریک اور بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس کے ذمہ دار جس طرح میں نے پہلے بتایا وہ خود ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں، جس طرح PDM نے تو انکار کر دیا کہ وہ مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن بیک ڈور چینل سے مذاکرات ہمیشہ جاری رہتے ہیں، کیونکہ سیاستدانوں کے آپس میں تعلقات بہرحال ہوتے ہیں، بے شک وہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے رہتے ہیں پبلک میں، لیکن نجی محفلوں میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہوتے ہیں، ان کے آپس میں ذاتی خاندانی نسل در نسل تعلقات چلے آتے ہیں۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں قباحت بھی کوئی نہیں، مذاکرات ہونے چاہیے۔ اگر ملک اس جو گرداب میں پھنسا ہوا ہے مذاکرات کے نتیجے میں اس سے نکل سکتا ہے، تو عمران خان سے بھی مذاکرات ہونے چاہیے، کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ بالآخر وہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے ایک پاپولر لیڈر ہیں، پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، آپ ان کی پالیسیز نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ عمران خان پاکستان کے بہت بڑی سیاسی جماعت کے بہت بڑے رہنما ہیں۔ یہ وقت ثابت کرتا ہے، رہنمائی یا یہ جو پاپولیرٹی ہے اس کا گراف اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن فی الحال عمران خان از اے پاپولر لیڈر اینڈ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہی ہیڈز a major, largest political party in Pakistan at the moment، اور وہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مذاکرات اس وقت حکومت کی جانب سے نہیں کیے جا رہے۔ ایک وقت ایسا تھا حکومت مذاکرات کے لیے تیار تھی، اس وقت کی اپوزیشن مذاکرات کے لیے تیار تھی، عمران خان مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب PTI اور عمران خان مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور حکومت PDM یا حکومت کی اتحادی جماعتیں مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے ٹو فکس عمران خان پولیٹیکلی اینڈ لیگلی۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی بھی عنقریب ہوگی، یا تو وہ رمضان کے مہینے میں پاکستان آئیں گے یا عید کے فوری بعد وہ پاکستان آنے کا اعلان کر دیں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔